لیے چلیں گے آپ کو اسکردو، جہاں وزیر اعظم عمران خان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ جناب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خان، میں سب سے پہلے آپ کو، آپ کے جتنے وزیر بیٹھے ہیں، ممبر پارلیمنٹس اور آپ سب خواتین و حضرات، آپ کے لیے پہلے میں اپنا نظریہ بیان کر دوں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک ملک ترقی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے غریب لوگوں کو اوپر نہیں لے کے آتا اور وہ علاقے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو اوپر نہیں لے کے آتا، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میں نے جب حکومت سنبھالی تو میری پہلے کوشش یہ تھی کہ وہ ہمارے پاکستان کے علاقے جو پیچھے رہ گئے، جس میں یہ سارا گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے، کیونکہ دور ہیں، فاصلے بھی دور ہیں، کنیکٹیوٹی نہیں ہے، سڑکیں ہر جگہ نہیں ہیں، راستے مشکل ہیں، تو گلگت بلتستان میں غربت بھی زیادہ ہے اور پیچھے رہ گیا ہے۔ پھر بلوچستان ہے، بلوچستان کے لوگ بھی پیچھے رہ گئے ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے فاصلے ہیں، وہاں بھی کنیکشن نہیں ہے، ادھر بھی تعلیم میں بھی ہم ان کے صحت کا بھی دھیان نہیں رکھ سکے اور وہاں غربت بھی اب تک کم نہیں کر سکے، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ پھر اندرون سندھ ہے، اندرون سندھ بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ پھر ہمارا سارا جو پہلے قبائلی علاقہ تھا جو آج پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے وہ بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ پھر پنجاب کے اندر یہ جو سارا ڈی جے خان، یہ راجن پور، یہ سارے علاقے جتنے وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ تو میرا سب سے پہلے اب سب کے سامنے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا تصور ہے پاکستان کی ترقی کا، وہ سارے پاکستان کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ساتھ پاکستان کے اٹھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے غریب لوگ ہیں، امیر امیر ہو گیا، غریب غریب ہو گیا پاکستان میں، یہ بھی میری نظر میں ایک معاشی ناانصافی ہے۔ ایک معاشرہ پچھانا نہیں جاتا اپنے امیر لوگوں کی زندگی کو دیکھ کے، معاشرہ پچھانا جاتا ہے کہ اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں ہم غربت کم کریں۔ جب 2013 میں پختونخوا میں ہماری حکومت آئی تو پختونخوا اس وقت وار آن ٹیرر، وہ جو جنگ میں سب سے زیادہ تباہی پختونخوا میں ہوئی تھی، اور وہ سب سے غریب پیچھے چلا گیا تھا کیونکہ وہ جنگ کی وجہ سے تجارت بھی ختم ہو گئی۔ جو پولیس تھی جو تحفظ دیتی لوگوں کو، اتنے زیادہ کچھ 700 پولیس والے شہید ہو گئے کہ وہ اپنی حفاظت کر رہے تھے، لوگوں کی کیا کرتے۔ لیکن مجھے جو سب سے بڑا اپنی حکومت پہ پختونخوا کا فخر ہوا کہ 2013 اور 2018 کے بیچ میں UNDP کی رپورٹ ہے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخوا کا صوبہ تھا 2013 سے 2018 تک۔ تو میری اب کوشش ہے کہ ہمارے جب 5 سال پورے ہوں تو جو علاقے پاکستان میں پیچھے رہ گئے ان کی بھی زندگی بہتر ہو، اور دوسرا جو ہمارے غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں ان کی ہم زندگی بھی اوپر اٹھا سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کئی قدم اٹھائے ہیں، لیکن آج میں سب سے پہلے بڑی خوشی سے آپ سب کو یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے اسکردو کی کہ پہلے تو یہ ایئرپورٹ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا۔ یہ اسکردو کے لوگوں، یہ آپ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری آج بات یاد رکھنا، وقت ثابت کرے گا
کہ اس स्कर्दू के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से जो आप सबकी जिंदगियों में तब्दीली आने वाली है, वो भी आप तस्वीर नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। नौजवानों, मैंने इस उम्र में तकरीबन सारी दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह देखी हुई हैं। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका के अंदर सफारी पार्क्स, तकरीबन सारी दुनिया देखी हुई है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, और इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, इसलिए कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन माउंटेन सीरी यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। अभी तक लोगों को पता नहीं है इसका, इसलिए आपको नहीं पता लोगों को, क्योंकि ये आना मुश्किल है। लोगों को आना पड़ता था बाहर से, पहले वो इस्लामाबाद आए या कराची आए और उधर से फ्लाइट पकड़ के स्कर्दू, और फिर मौसम खराब तो फ्लाइट नहीं आई, बहुत मुश्किल था आना। अब जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, मैं पहले पेशन गोई करता हूं कि सबसे पहले आएंगे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो अपनी छुट्टियां और गर्मियों की छुट्टियां बाहर गुजारते थे और जगहों पे, खासतौर पे जो यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने सब ने, जब उनको पता चला कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं यहां, आप देखेंगे कि किस तादाद के अंदर आपसे बाहर से भी आएंगे लोग और अंदर से भी। ये सड़क ठीक होने से, और ये जो सड़क है, मैं 30 साल पहले इस पे सफर किया है और मुझे पता है कि ये कितनी खतरनाक सड़क थी। लोग जाने से पहले एक दूसरे को ऐसे खुदा हाफिज कहते थे कि पता नहीं शायद देखेंगे भी या नहीं उनको, बड़े बड़े। और मैं इस सड़क में खास तौर पे NHA, मुराद सईद आपकी मिनिस्ट्री को, और FWO, मैं उनको खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इतनी मुश्किल और खतरनाक सड़क जिस तरह आपने बनाई है, और जो बिल्कुल फासला अब खत्म हो गया, यानी जो 8 घंटे लगते थे अब 3 घंटे में लोग यहां से गिलगित पहुंच सकते हैं। और आज मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं FWO के वो जो फौजी थे जिन्होंने शहादत जिनकी हुई सड़क बनाते हुए, और जिस तरह आपने जिन हालात में वो सड़क बनाई, और जिस तरह, तो FWO और NHA, मैं आपको वाकई आज सारे लोगों की तरफ से, ये सारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि टूरिज्म ये कितना बड़ा पाकिस्तान का असासा बन सकता है। टूरिज्म, अब स्विट्जरलैंड ले लें, स्विट्जरलैंड आधा है गिलगित बल्तिस्तान के मुकाबले में, और सिर्फ स्विट्जरलैंड से जो वो टूरिज्म से पैसा बनाते हैं वो तकरीबन $70 अरब है। अब लोगों को नहीं समझ आएगी $70 अरब क्या है। ये समझें कि जो पाकिस्तान सारी साल की एक्सपोर्ट करता है वो $30 अरब है, वो सिर्फ टूरिज्म से $70 अरब बनाते हैं, और वो आधा है हमारा गिलगित बल्तिस्तान का। और जो स्विट्जरलैंड से और ऑस्ट्रिया से जो लोग इधर आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, कई मैं जानता भी हूं, वो खुद कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं, मुकाबला ही नहीं हो सकता स्विट्जरलैंड का, जो कि खूबसूरती और जो पहाड़ इस इलाके में है। इसका मतलब क्या? गर्मियों के अंदर, गर्मियों में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान अपने हमारे सारे बाकी गर्म इलाकों से, पंजाब से, सिंध से, पख्तूनख्वा से, गर्म इलाकों से आप देखेंगे
کہ یہاں کس تعداد میں لوگ آئیں گے, کیونکہ اب سڑک آپ کی بہت آسان ہو گئی ہے. اور پھر آگے جو چیف منسٹر صاحب نے ابھی اناؤنس کیا, آگے بھی جو ہم اب کنیکٹ کر رہے ہیں گلگت یہ سکردو کو اور آزاد کشمیر سے راستہ آپ کا چھوٹا ہو جائے گا, وہ بھی آگے سڑکیں بن رہی ہیں. تو جتنی جتنی آسانی ہوتی جائے گی آپ کی ٹورزم بڑھتی جائے گی. ایئرپورٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورزم بڑھے گی. اور جب اگر سوئٹزرلینڈ $70 ارب بنا سکتا ہے سالانہ ٹورزم سے, تو یہاں تو گرمیوں میں بھی ٹورزم اور سردیوں میں بھی ٹورزم. اور سردیوں میں کون سی ٹورزم؟ سکینگ. جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ سکینگ سے زیادہ پیسہ بناتا ہے. اور مجھے خود آسٹریا سے ان کا ریزورٹس کا جو ایکسپرٹ ہے اس نے مجھے آ کے کہا کہ دنیا اب ادھر دیکھ رہی ہے, کیونکہ وہاں گرمی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہاں برفیں زیادہ جلدی پگھل جاتی ہیں. تو کیونکہ یہاں اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں تو وہ اب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, گلگت بلتستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ سردیوں میں ادھر آ کے سکینگ کریں. تو یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن گیا, سڑک بھی آپ کی ٹھیک ہو گئی, آگے بھی سڑکیں بنی ہیں کنیکٹیوٹی کی وجہ سے, اور کنیکٹ کر دے گا باقی آزاد کشمیر, راستہ بھی چھوٹا ہو جائے گا اسلام آباد سے. تو آگے میں ابھی آپ کو چیف منسٹر صاحب, آپ کو اور آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زمین کا اب آپ نے دھیان رکھنا ہے. باہر سے لوگوں نے آ کے آپ کی زمین خریدنی ہے, اور پیسہ, کیونکہ یہاں غربت زیادہ ہے, وہ زیادہ پیسہ دیں گے آپ کو زمین کے لیے. اس لیے یہ بڑا سوچ سب, کیونکہ زمین کم ہے یہاں, آپ کو اس زمین کی ضرورت پڑے گی. اس کو ریزورٹس بنائیں گے. دیکھیں ریزورٹ کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے ساتھ اگر آپ ایک کمرہ بنا دیتے ہیں, باہر سے ٹورسٹ آتا ہے وہ کمرے میں ٹھہرتا ہے, ہاں اس گھر کا فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اصل پیسہ خرچ ہوتا ہے جب ٹورسٹ آ کے ریزورٹ میں رہتا ہے. اور یہ دبئی میں پاکستان سے لوگ دبئی جاتے ہیں ریزورٹ کے لیے, حالانکہ اس ملک میں ہر قسم کی ریزورٹ بن سکتی ہے. تو ہم نے یہاں ریزورٹس بنانی ہے, اور وہ جو زمین خالد خان آپ نے مجھے ابھی دکھائی ہے اس کو ریزورٹ کے لیے رکھیں, تاکہ وہاں سے جس کو ہائی اینڈ ٹورزم کہتے ہیں, جو آگے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اگر سوئٹزرلینڈ $70 ارب بنا سکتا ہے, تو ہم اتنا بڑا علاقہ ہمارے پاس, اگر ہم سوچ سمجھ کے اب چلیں تو ہم کم از کم $30-40 ارب بنا سکتے ہیں صرف گلگت بلتستان کی ٹورزم سے. پختونخوا کی علیحدہ ہے. پھر ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم ہے, ہمارے پاس گندھارا سیولائزیشن ہے, دنیا سے بدھسٹ آ سکتے ہیں. ہمارے پاس ہندوؤں کے لیے زبردست 4 ان کے بڑے زبردست جگہ ہیں, جیسا کٹاس راج پہ ہے. ہمارے پاس صوفیزم کے لیے بڑے بڑے جگہ ہیں, درگاہیں ہیں, جدھر دنیا آ سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پاس سارا علاقہ پڑا ہے, سمندر پڑا ہوا ہے, جس کے اوپر ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا, اور اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہاں ریزورٹس بن سکتی ہیں. تو اللہ نے اس ملک کو جو نعمتیں بخشی ہیں, ابھی تک تو ہم نے ان کسی نعمت کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا ابھی تک, ٹورزم کا, اپنے علاقے کا, اپنی خوبصورتی کا. تو انشاءاللہ یہ جو آج میں خاص آیا ہوں یہاں, میں آپ کے دن نوٹ کر لیں, آگے آنے والے دنوں میں جو ٹورزم اب بڑھے گی یہاں, انٹرنیشنل ٹورزم بھی, لوکل ٹورزم بھی, اس سے سب سے زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا. اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں لوگ کتنی مشکلوں میں رہتے ہیں, تو اب آپ کو سردیوں اور گرمیوں میں انشاءاللہ دونوں ٹورسٹ ملیں گے. یہاں آپ کو جانا ہی نہیں پڑے گا, لوگ بیچارے یہاں سے اتنی دور دور جاتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے. انشاءاللہ یہ بھی وقت آ جائے گا یہاں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے آپ کے پاس. اب میں 2 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مجھے پتہ ہے بجلی کا بڑا مسئلہ ہے, اور اس لیے ہم نے یہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے پروجیکٹس بنائے ہیں, جو ابھی آپ نے چیف منسٹر نے اناؤنس کیے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اتنے دور دراز علاقے ہیں آپ کے کہ بڑا مشکل ہے ضلع کا ہیڈ کوارٹر ایک جگہ ہو, اور دور دور لوگوں سے آنا پڑتا ہے. تو چیف منسٹر صاحب آپ مجھے ریکمینڈ کریں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں اور ضلع بنانے کے لیے, تاکہ لوگوں کی آسانی ہو.
اور دو اور چیزیں یہ اس وقت پہ کیونکہ ساری دنیا میں مہنگائی ہے, آپ کو پتہ نہیں, آپ باہر سے دیکھتے نہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگائے گئے, ان کی وجہ سے سارے سپلائی لائنز رک گئی, یعنی تجارت ختم ہو گئی, چیزوں کی کمی ہو گئی اور چیزیں مہنگی ہو گئی. تو ایک ساری دنیا میں مہنگائی ہے اس وقت. تو اس لیے ہم نے اناؤنس کیا اپنا احساس راشن کارڈ. 3 چیزوں کے اوپر, آٹا, گھی اور دالیں, ان کے اوپر ہم جس بھی خاندان کی 50,000 روپے سے کم آمدنی ہے ان سب کو 30% رعایت ملے گی آٹا, گھی اور دالوں کے اندر. یہ ہمارا راشن شروع ہو رہا ہے اب سے, آج کے دن سے شروع ہو رہا ہے سارے پاکستان میں. دوسری چیز, صحت کارڈ, ہیلتھ انشورنس. یہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی, یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی. یہ ہم سارے شروع کر رہے ہیں. پختونخوا میں سب سے پہلے ہوئی, اب پنجاب میں اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے. 3 مہینے میں سارے پنجاب میں, سارے گلگت بلتستان میں. چیف منسٹر صاحب, ہم ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس دیں گے تاکہ آپ کسی وجہ سے آپ کو اگر گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو, یہ آپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غریب گھرانوں میں علاج نہیں کروا سکتے. اب ہر گھرانے کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی. کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل, گورنمنٹ ہاسپٹل, کہیں بھی جا کے آپ اپنا 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکیں گے. اور اسکالرشپس, میں خالد خان آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے بہتر طریقہ اپنے کمزور طبقے کو, گھرانوں کو اوپر اٹھانا کہ ہم ان کو اچھی تعلیم دے سکیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکیں, وہ ہنر سکھا سکیں ان کو. کہ جیسی ایک خاندان میں ایک ہنر سیکھتا ہے تو وہ اپنے سارے خاندان کو اٹھا سکتا ہے. تو پہلے تو ہم نے جو ایک بڑا زبردست پروگرام شروع کیا ہے 20 لاکھ خاندانوں کے لیے شروع میں, جو سب غریب 20 لاکھ خاندان ہیں, کامیاب پاکستان. اس میں ہر وہ جو نیچے خاندان ہیں جو غریب ترین ہیں 20 لاکھ, ان کے لیے پہلے تو 5 لاکھ تک قرضہ سود کے بغیر اس خاندان کو, ایک فرد کو ملے گا. اپنے شہر میں کوئی کام کر سکتا ہے, اور اگر دیہات ہو تو اپنے کسان اپنی زمین کے اوپر 5 لاکھ روپیہ لگا سکتا ہے سود کے بغیر قرضہ. دوسرا, اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن, ہنر سکھائیں گے ایک فرد کو, ایک کو قرضے, ایک کو ہنر. پھر گھر بنانے کے لیے 27 لاکھ روپیہ قرضہ سود کے بغیر ملے گا تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے. اور پھر جو سارے ہم نے باقی اسکالرشپس دی ہیں صوبوں میں, ہمارے صوبوں نے اور ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ نے, ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 47 ارب روپے کی اسکالرشپس دی ہیں, جو 60 لاکھ ہے. 60 لاکھ سارے پاکستان میں اسکالرشپس دی ہیں. اور یہ اس کو میں خود مانیٹر کروں گا, پرائم منسٹر آفس سے مانیٹر کیا ہوگا کہ میرٹ پہ دی جائے. ہم خود صرف یہ دیکھیں گے کہ میرٹ پہ دی جا رہی ہیں. اور پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک آن لائن کے اوپر ہمارا ویب سائٹ نمبر آئے گا. کوئی بھی نوجوان جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی قابلیت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے ماں باپ کے پاس, وہ اپلائی کر سکتا ہے. اور میں خود مانیٹر کروں گا کہ میرٹ کے اوپر اسکالرشپس ملے, جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ ان کو ملے. آخر میں اسکردو کے لوگوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی ٹھنڈ کے اندر آپ اتنی تعداد میں آ جائے
میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو آج مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو سڑک بنی ہے اور یہ جو ایئرپورٹ انٹرنیشنل بنا ہے، اس سے انشاءاللہ یہ اللہ نے آپ کو جو خوبصورتی دی ہے، یہاں سکردو ایک ایسا علاقہ ہے کہ کسی سائٹ پہ بھی آپ چلے جائیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ علاقہ ہے تو صرف شمال میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، یا کہیں بھی چلے جاؤ، اور میں یہ سارے علاقے میں گیا ہوں، کہیں دنیا میں اس طرح کی اتنے علاقے کے اندر خوبصورتی نہیں جو آپ کے علاقے میں ہے، اور انشاءاللہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خوبصورتی سے ٹورزم کتنی آئے گی اور پھر آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، یہ وقت ثابت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان اسکردو میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے، جہاں ان کا کہنا تھا کہ سوئٹزرلینڈ سیاحت سے $70 ارب کماتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ گلگت بلتستان سے آدھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت گلگت بلتستان کا اثاثہ بن سکتا ہے۔ گلگت بلتستان دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ انہوں نے کہا UNDP کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں زیادہ تیزی سے غربت کم ہوئی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی گلگت بلتستان آئیں گے۔ مزید اپڈیٹ رکھیں گے لیکن بریک کے بعد۔